اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ متقین کے اوصاف بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان بالغیب کے ذریعے اس کائنات کی طاقت کے سرچشمے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اور اقامہ نماز کے ذریعے اپنے آپ کو بندگی کے دائرے میں لاتے ہیں اور انفاق کے ذریعے فیاضی میں اس کائنات میں اپنا مومنانہ کردار ادا کرتے ہیں اور تمام ما انزل اللہ پر ایمان لاتے ہیں بلا تفریق، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مفلحون، فلاح کامیابی حاصل کرنے والے کو کہتے ہیں مفلحون۔ اصل میں فلاح پھاڑنے کو کہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والا مشکلات اور سختیوں کو پھاڑ اور چیر کر کے آگے منزل کی طرف نکلتے ہیں، اس لیے ان کو مفلحون کہتے ہیں۔ اور زمیندار کو بھی فلاح کہتے ہیں اس لیے کہ وہ زمین کو چیرتا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان اور متقین کے اوصاف بیان ہونے کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو کافر ہو گئے ہیں۔ کفر چھپانے کو کہتے ہیں، کافر چونکہ حق کو چھپاتا ہے اس لیے کافر کو کافر کہتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے سواء برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم آپ ان کا انذار کرے، ان کی تنبیہ کرے، ام لم تنذرہم یا آپ ان کی تنبیہ نہ کریں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذر ینذرو، انذار تنبیہ اس کا قریب ترین ترجمہ ہے۔ عام طور پر انذرا اور انذار کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرانے سے، ڈرانا اس کا ترجمہ نہیں ہے، ڈرانا تخویف کا ترجمہ ہے۔ انذار کے سلسلے میں ہماری تھوڑی سی تحقیق یہ ہے کہ الانذار اہل لغت نے کہا ہے الابلاغ ولا یکون الا فی التخویف۔ انذار اس ابلاغ کو کہتے ہیں، اس تبلیغ کو کہتے ہیں جس میں خوف کا شائبہ ہو، یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا، خبردار۔ اس کا صحیح ترجمہ تو خبردار، لیکن ہم محاورے کے اعتبار سے تنبیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو اس کے نزدیک ترین لفظ ہے، تنبیہ۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ انذار کریں، ان کی تنبیہ کریں، ان کو خبردار کریں، نہ کریں سوا برابر ہے، وہ ایمان تنبیہ کرنے کی صورت میں بھی نہیں لائیں گے، نہ کرنے کی صورت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلے تو اس آیت پہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب کافر لوگوں نے ایمان نہیں لانا ہے تو پھر انبیاء مبعوث کس لیے ہوئے؟ دعوت جو ہے وہ بے فائدہ ہے، بے سود ہے، کافر جو ہو گئے انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ
ان کافروں کے بارے میں ہے جو حق کو پہچاننے کے بعد عناداً انکار کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تمام کافروں کے بارے میں نہیں ہے جن تک حق کی دعوت نہیں پہنچی، جن کے اوپر ابھی حجت پوری نہیں ہوئی، ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا، ان کافروں کا ذکر ہے جن تک حق کی دعوت پہنچ گئی، حجت پوری ہو گئی، دلیل اور حجت اور برہان جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا گیا کفایت کا، اور پھر اس کے بعد وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایسے کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس قسم کے کافروں کے بارے میں یہ ہے جن پر حجت پوری ہو گئی ہے اور پھر وہ عناداً ایمان نہیں لاتے، نہ ان کی دلیل اور حجت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اس کو ایمان کی دعوت کیوں دے؟ عبث ہے، بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ جواب یہ ہے کہ علم خدا کفایت نہیں کرتا کسی کو ماخوذ کرنے کے لیے، بلکہ اس کے سامنے دعوت رکھ دی جاتی ہے، حجت قائم کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ عملاً انکار کرتا ہے، پھر وہ منکر ہوتا ہے، کافر بنتا ہے۔ اور اگر دعوت ہی نہ رکھو، صرف علم خدا کے اوپر جو ہے وہ ماخوذ نہیں ہوتا، علم خدا کی وجہ سے وہ مجرم نہیں ہوتا، عملاً وہ انکار نہ کرے جب تک، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے سامنے دعوت رکھی جائے، پھر وہ منکر ہو جائے، پھر وہ کافر ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، جب علم الہی میں آ گیا کہ ابو جہل ایمان نہیں لائے گا، تو ابو جہل کا ایمان لانا ناممکن ہے، محال ہے، کیونکہ وہ علم خدا میں آنے کے بعد بھی اگر ایمان لائے تو علم خدا جو ہے وہ بدل جائے گا، وہ ممکن نہیں ہے جاہل میں بدل جائے گا۔ علم خدا کا جہل میں بدلنا ممکن نہیں ہے، ابو جہل کا ایمان لانا بھی ممکن نہیں۔ جب اس کا ایمان لانا ناممکن ہے تو پھر ایک ناممکن کام کے لیے دعوت کیوں دی جاتی ہے کہ وہ مومن بن ہی نہیں سکتا علم خدا کی وجہ سے؟ جب وہ مومن بن ہی نہیں سکتا، اس کو ایمان کی دعوت کیوں دی جاتی ہے؟ ناممکن کی دعوت دینا ممکن ہے، جائز ہے، درست ہے۔ کچھ اسلامی مکاتب فکر اس بات کے قائل ہیں کہ ناممکن چیز کے اوپر حکم آ سکتا ہے۔ ہم شیعہ امامیہ کا موقف یہ ہے کہ ناممکن چیز کے اوپر حکم نہیں آ سکتا، محال کو مکلف نہیں بنا سکتا، کسی امر محال کا، ایک ایسی چیز جس کا بجا لانا ممکن ہی نہ ہو، اس چیز کو اللہ واجب قرار نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں پھر یہ یہاں پر تو ایسا ثابت ہو رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں مثلاً ابو جہل کا ایمان نہ لانا علم خدا میں آنے کی وجہ سے اس کا ایمان لانا ناممکن نہیں ہوتا۔ کیوں ناممکن نہیں ہوتا؟ ناممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ شخص ایمان لانا اس کے لیے ممکن ہوتے ہوئے ایمان نہیں لائے گا، یہ علم خدا میں ہے۔ علم خدا میں ممکن ہونا بھی ہے کہ اس کے لیے ایمان لانا ممکن تھا، ممکن ہونے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے گا، نہ ان کی علم خدا میں آنے کی وجہ سے اس کا ایمان لانا ناممکن ہو گیا، ناممکن نہیں تھا۔
ایک استاد کو علم ہوتا ہے پہلے سے اپنے ایک شاگرد کی مزاج اور طبیعت سے کہ یہ بالکل ناکام رہے گا اور ذلیل اور خوار رہے گا اپنی زندگی میں، اور استاد کے علم میں آنے کی وجہ سے یہ شاگرد جو ہے وہ ناکام رہنے پر مجبور نہیں ہوتا، وہ اپنے اختیار سے، اپنے خود مختاری سے اپنے آپ کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا ان کافروں کے لیے انذار اس حساب سے کیا جاتا ہے کہ یہ مستحق عذاب بن جائیں، تکلیف ان کے اوپر ثابت ہو جائے، حجت پوری ہو جائے، اس لیے ان کا انذار ہوتا ہے اور ان کا ایمان لانا بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، پہلے عرض کیا کہ یہ اس قسم کے کافروں کے بارے میں ہے جن پر حجت پوری ہو گئی، جن پر حق آشکار ہو گیا اور اس کے بعد انکار کرتے ہیں، یہ لوگ پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ کون ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل پر مہر لگا دیا، بند کر دیا، اس تک پھر حق کی آواز جا ہی نہیں سکتی، حق کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اس کی سماعت پر بھی مہر لگا دی، اس کے کانوں میں آواز حق جاتی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیوں ماخوذ سمجھتے ہیں؟ جب اللہ نے خود مہر لگا دیا، ناممکن کر دیا، ایک چیز کو ناممکن کرنے کے بعد اس سے کہا جائے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ایک شخص کو ہاتھ پیر باندھ کے پانی میں ڈال دیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے خبردار کپڑے بھیگ جائے، یہ کیسی دعوت ہے؟ یہاں پر بھی اسلامی کلامی مکاتب فکر ہیں کئی، ایک مکتب فکر کو مکتب جبر کہتے ہیں۔ مکتب جبر والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اعمال عباد اور اس کے خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے مقابلے میں بندوں کی تخلیقی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی کہ بندے بھی کوئی عمل تخلیق کرے، اعمال عباد اللہ خلق کرتا ہے، بندہ نہیں کرتا، لہذا بندہ مجبور ہے۔ بہرحال آگے بھی اس سلسلے میں ایک بحث آئے گی، وہاں ہم تفصیلاً بحث کریں، یہاں صرف یہ دلوں کے اوپر مہر لگانے سے مربوط جو ہے ہم بحث کریں گے خالی، کہ دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے مہر لگا دی، اس سے تو نظریہ جبر ثابت ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر مہر لگاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، کبھی ارشاد فرمایا تھا اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یضل من یشاء، گمراہ کر دیتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، ہدایت دیتا ہی نہیں، گمراہ کرتا ہے۔ یہ کس صورت میں اور کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ یہ قرآنی پورے تعلیمات کو سامنے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت الہیہ ہے، طریقۂ عمل ہے اس کائنات میں بندوں کے ساتھ، ان سب کو سامنے رکھ کر بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں، نظریے کے بارے میں جا بجا فرمایا ہے
رسالت مآب سے بھی کہا ہے لست علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا کہ وہ یا اس کو قبول کرے یا انکار کریں۔ 20 آیات ایسی ہیں جس سے انسان کی خود مختاری اور ہدایت میں عدم جبر ثابت ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص، کوئی انسان حق کے آشکار ہونے کے بعد، حق ثابت ہونے کے بعد انکار کرتا ہے از روئے عناد، قابل ہدایت نہیں رہتا۔ قابل ہدایت نہ رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس شخص سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اس ہاتھ اٹھانے کے بعد جب سرچشمہ ہدایت ہاتھ اٹھائے، جہاں سے ہدایت ملنا، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہدایت جہاں سے ملنا ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیا، پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اور تو کوئی سورس ہے ہی نہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہدایت لینے کا، یہیں سے ہدایت ملنا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا دیا ہدایت کے اہل نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب سرچشمہ ہدایت نے اس سے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر اور کوئی ذریعہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، یعنی اور کہیں سے کوئی ہدایت ان کے دلوں کی طرف جا ہی نہیں سکتی۔ اس کو مہر سے تعبیر فرمایا ہے کبھی، اور کبھی اس کو یضلو، گمراہ کرتا ہے، خدا گمراہ کرتا ہے، یعنی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے تو پھر کہاں سے ہدایت آئے؟ اس اللہ کے بعد ہدایت دینے والا کون ہے؟ اس کو اپنے حال پر چھوڑتا ہے۔ اس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فَنَذَرُ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، لا يرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، اپنے طغیانی میں، سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، کبھی چھوڑ دیتے ہیں ارشاد فرمایا، کبھی ختم اللہ ارشاد فرمایا، کبھی یضل ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت سے اور دیگر آیات سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو دلوں کو ٹیڑھا کیا۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں پہلے سے بیماری تھی اور ناقابل علاج بیماری تھی، تو اللہ نے اس کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیا تو بیماری اور بڑھ گئی۔ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، بِکُفْرِہِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ جی، اللہ تعالیٰ پہل نہیں کرتا اس سلسلے میں، لہٰذا ختم اللہ علی قلوبہم سے مراد جو لوگ ناقابل ہدایت ہے ان کو اپنے حال پر اللہ چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے حال پر چھوڑ دینے کو ختمہ کے ساتھ تعبیر اختیار فرمایا۔ ایک احادیث نبوی، ہمارے ہاں احادیث نبوی ہم ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرمایا الختم، یعنی مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ وَطَبْعَ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكُفَّارِ عُقُوبَةً عَلَىٰ كُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے لیے عذاب اور سزا کے طور پر، جب وہ کفر پر ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھا دینا اور ڈھیل دینا سب سے بڑی سزا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
اب تیسرے فریق کا ذکر آتا ہے۔ پہلا فریق متقین ہے، جو اپنے آپ کو آنے والے تمام خطرات سے بچاتے ہیں۔ دوسرا فریق وہ کافر ہے جو ناقابل علاج اور ناقابل ہدایت ہے۔ اور تیسرا فریق وہ لوگ ہیں جو نہ متقین میں شامل ہیں نہ کفار میں شامل ہیں، بلکہ منافقین ہیں۔ نفاق کا سلسلہ مدینے میں شروع ہو گیا علناً۔ منافق قلباً وہ کافر ہے، دل سے وہ منکر ہے، زبان میں وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس منکر سے جو زبان سے انکار کرتا ہے بدتر ہے۔ اس لیے کافر جیسا بھی کافر ہے وہ انکار کی جرات کرتا ہے اور کھل کر سامنے آتا ہے، واضح اور آشکار دشمن ہے، دشمن مبین، سب کو پتہ چلتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن منافق مسلمان کے صفوں کے اندر رہتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتا ہے، اور یہ زیادہ خطرناک بھی ہے اور زیادہ بدتر ہے، کفر سے بھی زیادہ بدتر ہے، جو کفر کے اظہار کرنے کی بھی جرات نہیں کرتا اور کفر کو دل میں چھپاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کفر کو دل میں چھپاتا ہے، یہ لوگ ذہنی طور پر ایک عدم اطمینان کے شکار رہتے ہیں اور اس فکری اضطراب کے شکار رہتے ہیں۔ اس فکری اضطراب کے سلسلے میں آگے ارشاد فرمایا، یہ لوگ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی خود فریبی ہے کہ خدا دھوکہ کھائے گا، مومنین دھوکہ کھائیں گے، جبکہ یہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں کہ خدا اور مومن دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اس خیال میں، اس فکر میں کہ وہ یہ خیال رکھتے ہیں، یہ واہمہ رکھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں ان کو، اور یہ لوگ ہم سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں کہ مومنین دھوکے میں آ گئے ہیں، جبکہ اللہ اور مومنین ان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ یہ ان کے غیر شعوری ناکامی ہے منافقین کی۔ ایک فکری اضطراب کا ذکر آگے آتا ہے، ایک غیر شعوری ناکامی ہے کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔